अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के 2016 से अब तक बोले गए बड़े झूठे दावों पर। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो अमरीकी साबका सदूर सीनियर बुश, जूनियर बुश और उनके जो आगे आने वाले थे बराक ओबामा, उनके उन दावों पर जो मशरक़ वुस्ता की तबाही का सबब बने। नाजरीन, वाशिंगटन पोस्ट ने 2016 से 2020 तक जो ट्रंप का एक दौर रहा सदारत का, उस पर एक रिपोर्ट मरतब की है और उस रिपोर्ट में बड़ा दिलचस्प दावा किया है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक अपनी सदारत के पहले साल यानी 2017 में ट्रंप ने हर रोज की बुनियाद पर तकरीबन 6 झूठ बोले। इसी तरह उन्होंने अपनी सदारत के दूसरे साल में ये तादाद उनकी 16 हो गई, तीसरे साल में 22 हो गई और सदारत के आखिरी साल यानी 2020 के हर रोज ट्रंप ने औसतन 39 झूठ बोले। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने 4 साल दौरे सदारत में 30,573 झूठ बोले और गुमराहकुन दावे किए। वाशिंगटन पोस्ट की जो फैक्ट चेकर टीम थी उसने 2017 से 2021 तक की ट्रंप के तमाम तकारीर, उसके जो इंटरव्यूज थे वो और तमाम जो उनके ट्वीट्स थे तो उनका एक जायजा लिया और लगभग ये 5 मिलियन अल्फाज और हजारों हवालों पर मबनी ये जो ट्वीट्स थी उन पर एक रिपोर्ट मरतब की। इसे अगर तारीख सहाफत की तारीख का अगर एक बड़ा कारनामा कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। वाशिंगटन पोस्ट की जो ये रिपोर्ट है ट्रंप के दावों के मुतालिक, तो ये दावा करती है कि उनके जो ज्यादातर गुमराहकुन बयान थे या झूठे दावे थे वो अंदरूनी मामलात पर थे, अमेरिका के अंदरूनी मामलात पर थे। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि ट्रंप ने अपनी सदारत के पहले रोज यानी 2017 की जो जनवरी थी उसमें जब उन्होंने हल्फ लिया और उसके पहले रोज उन्होंने 500 के करीब झूठे और गुमराहकुन दावे किए। उनके दावों से मुतालिक कहा जाता है कि ट्रंप ने एक दावा ये भी किया था कि उन्होंने दौरे सदारत के आखिर में ये दावा किया कि उन्होंने 571 मील लंबी दीवार बनाई बॉर्डर पर, अमेरिका के बॉर्डर्स पर जो गैर महफूज बॉर्डर्स थे। हालांकि उसको जुटलाया गया, कहा गया कि ये 458 मील लंबी दीवार थी जिसमें से बहुत सारी पहले तामीर हो चुकी थी और बहुत सारी मरम्मत भी करवाई गई, लेकिन इतनी लंबी दीवार नहीं बनाई गई। फिर ट्रंप का एक दूसरा बड़ा दावा था कि हैटी से जो महाजरीन आए अमेरिका में तो उन्होंने अमेरिका में कुत्ते और बिल्लियां खाए। और ट्रंप, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का भी ये झूठा दावा था। इसी तरह इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने एक दावा किया था कि डेमोक्रेट्स ऐसे कानून लाना चाहते हैं कि जो बच्चों को उनकी पैदाइश के बाद भी मारा जा सके। फिर इसी तरह एक उसका ये भी दावा था ट्रंप का कि बाइडन के दौर में अफगानिस्तान में 85 अरब डॉलर का सामान तालिबान को दे दिया गया। हालांकि वाशिंगटन पोस्ट ये दावा करती है कि ये जो सामान था ये इसकी मालियत तकरीबन 7 अरब डॉलर थी और वो सामान इस्तेमाल होते होते काफी पुराना हो चुका था। इसी तरह ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका को हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, तजारती खसारा हो रहा है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका का ये खसारा तकरीबन 900 अरब डॉलर का है। यहाँ पर ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि जो इंग्लिश में ट्रिलियन की जो तारीफ है तो वो 1000 अरब के मुताबिक है। हम उर्दू में उसको लगभग 100 अरब को 1 खरब कह देते हैं, जिसका तर्जमा ट्रिलियन बनता है अंग्रेजी में। लेकिन अंग्रेजी में ट्रिलियन 1000 अरब को कहा जाता है। और वाशिंगटन पोस्ट का ये दावा है कि ये जो अमेरिका को तजारती खसारा है सालाना, ट्रंप तो उसको 2 ट्रिलियन बता रहे हैं लेकिन ये 1 ट्रिलियन से भी कम है। फिर इसी तरह ट्रंप ने यह भी दावा किया था अपनी दौरे सदारत में पिछले कि हमने उनके दौर में, उनके जो 4 साल दौर था तो उसमें कोई जंग नहीं लड़ी गई या किसी पुरानी जंग को कंटिन्यू नहीं किया गया। हालांकि उनके जो पिछला दौर था उसमें अफगानिस्तान में जंग जारी थी जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो बाइडन ने खत्म की और वो बिलियन डॉलर्स का सामान अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले करके आए। इसी तरह इराक में भी जंग जारी थी, शाम में भी जंग जारी थी, अफ्रीका के कई इलाकों में, लीबिया में
اور دیگر علاقوں میں بھی امریکی فوج بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر یہ معاملات کر رہی تھی۔ اسی طرح اس دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی صدارت کو ابھی یہ 5واں ماہ ہے اور ایران پر انہوں نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ تو ان کا جو اس کیمپین کے دوران امریکہ فرسٹ کا دعویٰ تھا تو اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا۔ پھر واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے 2020 میں کہا تھا کہ کرونا وائرس ایک معجزے کی طرح ختم ہو جائے گا، یعنی اچانک آیا اور اچانک ختم ہو جائے گا، لیکن پھر امریکہ میں بھی لاکھوں لوگ مرے اور اس کے بعد جو ٹرمپ کے دعوے تھے تو ان کو بھی سائنسدانوں نے غلط قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کو بھی کرونا وائرس نے متاثر کیا تھا، ان کو بھی کرونا وائرس ہوا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک اسی رپورٹ میں آگے چل کے ایک دلچسپ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ 2024 کے ایک جلسے میں ٹرمپ نے 64 منٹ خطاب کیا، 64 منٹ، اور ان 64 منٹس میں 162 جھوٹ بولے، یعنی ہر منٹ میں تقریباً 2.5 جھوٹ بولے۔ واشنگٹن پوسٹ یہ لکھتا ہے کہ ٹرمپ کی بنیادی طور پر یہ پالیسی ہے کہ جھوٹ اتنے زیادہ بولے جائیں کہ سچ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ ٹرمپ کے دوسرے دور کے بارے میں بھی واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ دلچسپ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابتدائی 100 دنوں میں ٹرمپ نے کل 58 جھوٹ بولے، یعنی نصف جتنے ان کے دن گزرے تھے 100 دن اس کے نصف کے لگ بھگ جھوٹ بولے، یعنی 0.6 جھوٹ ہر 2 دن میں تقریباً 1 جھوٹ انہوں نے بولا۔ ٹرمپ نے جو اس سال اس دور صدارت میں جو بڑے جھوٹ بولے وہ ایران سے متعلق ہی تھے۔ انہوں نے آج کے دن ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے جوہری مراکز کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے، حالانکہ ایران نے بھی اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس دعوے کو مس لیڈنگ قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یا میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس اور ٹرمپ کی اپنی وائٹ ہاؤس کی انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ ایران میں ایسے کوئی مراکز نہیں ہے جو ایٹمی ہتھیار تیار کر رہے ہوں یا ایران کی ایٹمی ہتھیار کی تیاری محسوس نہیں ہو رہی، تو ٹرمپ نے کہا کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے زیادہ پتا ہے۔ اسی طرح پھر ٹرمپ نے آج ہی کے دن جب ایران پر انہوں نے حملہ کیا اس کے بعد ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ناؤ دا ٹائم فار پیس، یعنی اب امن کا وقت ہے۔ حالانکہ حملہ کر چکے تھے، اس کے بعد تناؤ بڑھ چکا تھا اور ایران اس کے بعد رد عمل کے طور پر بیانات ایران کے سامنے آ رہے تھے کہ وہ آج رات، یعنی یہ جو رات ابھی موجود ہے تو اس رات وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ ان کے جو پیشرو تھے سابق امریکی صدور، انہوں نے مشرق وسطیٰ کو کیا تباہ کیا۔ 1991 میں جب خلیج میں جنگ شروع ہوئی، یعنی مشرق وسطیٰ کی تباہی کا جو ایک آغاز ہوا، جو امریکہ کے ہاتھوں آغاز ہوا، تو وہ جنگ بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوئی جب کویت کی ایک بچی کے ایک دعوے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عراقی فوج نے کویت کے جو ہسپتال ہیں وہاں سے بچوں کو انکیوبیٹر سے نکالا اور مرنے دیا۔ اس بنیاد پر انہوں نے جارج بش جو سینئر تھا تو اس کو الاؤ کیا کہ وہ گلف وار کی سپورٹ کرے اور اس بنیاد پر جنگ کا ایک سما بنا، کویت میں جنگ شروع ہوئی جس نے پورے گلف کو لپیٹ میں لیا۔ جو تھا اس نے 2003 میں جب عراق پر حملہ کیا تو اس وقت یہ جواز بنایا گیا تھا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ بعد ازاں امریکی انٹیلیجنس نے اس دعوے کو غلط قرار دیا تھا کہ ان کے عراق کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر بش نے ایک اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا صدام حسین کے القاعدہ سے تعلقات ہیں، لیکن پھر امریکی انٹیلیجنس القاعدہ کے ساتھ بھی صدام حسین کا کوئی تعلق ثابت نہ کر سکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بش نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عراق کو آزاد کر دیا ہے، اب وہاں پر جمہوریت آ رہی ہے اور جمہوریت آ گئی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی تھا کیونکہ وہاں پر خانہ جنگی تھی، پھر اس کے بعد لوٹ مار، کرپشن اور خانہ جنگی میں جو کچھ ہوتا ہے، تو اب تک عراق سٹیبل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اسی کی کنٹینیوٹی میں اوباما نے 2011 میں اعلان کیا کہ وہ عراق سے اپنی افواج واپس نکال رہے ہیں، لیکن اس دعوے کے کچھ عرصے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ
عراق میں جو امریکی افواج تھی تو انہوں نے داعش کو ختم کرنے کے نام پر دوبارہ سے وہاں پر آپریشن شروع کیا اور کئی بڑی کاروائیاں کی، جس میں پھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ ٹرمپ نے بھی اپنے اس دور کے دوران کچھ دعوے کیے کہ عراق مکمل محفوظ ہو چکا ہے۔ جو پچھلا دور تھا اس کا 2018 میں اس نے دعویٰ کیا، لیکن اس کے بعد بھی عراق کے اندر کاروائیاں جاری تھی۔ اسی طرح ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا، جیسا پیچھے ہم دہرا چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جنگ نہیں کی، لیکن افغانستان میں اور لیبیا میں بھی جنگ جاری تھی۔ 2025 آج کے دن میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے جو جوہری پلانٹ تھے تو ان کو مکمل تباہ کر دیا ہے، حالانکہ کوئی اس دعوے میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ امریکی اپنی رپورٹ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مس لیڈ کیا گیا پبلک کو اور ان کو جزوی نقصان پہنچا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ امریکی صدور کے وہ دعوے جو لاکھوں لوگوں کی جان لینے کا جو سبب بنے، جو سیاست اور مفاد اور نفرت کی بنیاد پر دیے گئے، اور کروڑوں لوگوں کو ان دعووں نے بے گھر بھی کیا۔ ٹرمپ بھی اب امریکہ فرسٹ کے دعوے سے نکل کر، جو الیکشن کیمپین میں ان کا ایک نعرہ تھا، اس سے نکل کر نیتن یاہو کے ٹریپ میں آ کر انہوں نے ایران پر حملہ تو کر لیا، لیکن اب یہ حملہ کتنی مزید جانے لے گا یہ تو ظاہر مستقبل ہی بتائے گا۔